بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور نہ ہی پکنے کا انتظار کرو، لیکن جب دعوت دے دی جائے تو داخل ہو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ، یعنی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور باتوں میں لگے بیٹھے نہ رہو۔ یہ بات نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، لیکن اللہ حق بات کرنے سے اللہ لحاظ نہیں کرتا۔ یہاں پہ جو لفظ ہے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، نبی کو حیا آتی ہے تمہیں کہتے ہوئے آپ پلیز اٹھ کے چلے جائیں۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ کو حیا نہیں آتی حق کہنے سے۔ اب کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اللہ کہہ رہے رسول اللہ نہیں، یہاں فرق ہے خالق اور مخلوق کا۔ رسول اللہ کے اخلاق کا تقاضا ہے لیکن اللہ جو مرضی کرے، ٹھیک ہے نا؟ میں اگر خدا نخواستہ کسی سے کہوں تو گدھا ہے، برا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تم میری کتاب نہیں پڑھتے، گدھے ہو، ٹھیک کرتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل، قرآن فرماتا ہے جو اللہ کرتا ہے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور اللہ کے علاوہ سب سے سوال ہوگا، سب ذمہ دار۔ انبیاء سے پوچھے گا قیامت کے دن ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ ایک ایک نبی جو قرآن کہتا ہے نا ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، ہر اس امت کا نبی گواہ ہوگا۔ رسول اللہ کی امت سے کہا ہوا ہے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں ہم نے امت وسط، تمہیں ہم نے آئیڈیل امت بنایا ہے، تمہیں وہ آئین دیا ہے کہ جس پر چلنے کی وجہ سے تم آئیڈیل ہو ساری دنیا کے لیے۔ ہم کیا بن گئے ہمیں بہتر پتہ ہے، امت وسط، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، تم بتاؤ کہ ہم دین کا پیغام دیتے تھے، دین کو ہم نے اللہ کی زمین پر لاگو کرنے کی کوشش کی، ہم نے تمہیں خدا کے دین کی دعوت دی، اے اللہ انہوں نے نہیں مانی، یہ پتہ نہیں کون سی امت ہوگی، کیونکہ ہمیں تو اور کام بہت زیادہ کرنے۔ آیت ہے دوسرا پارہ تو شروع ہوتا ہے یہی سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم امت وسط ہو۔ وسط کہتے ہیں مڈل کو، مڈل کا مطلب جو اعتدال والی ہے، نہ افراط میں ہے نہ تفریط میں ہے، نہ ادھر سے گرتے ہیں نہ ادھر سے گرتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلنے والے، جن کو دیکھ کے دوسرے اپنے آپ کو سیدھا کریں، اپنے ٹیڑھے پن کو دور کریں۔ اب ہم خود اتنے ٹیڑھے ہو گئے، وہی کام کیا، اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کے آئین کو چھوڑ دیا کہ پتہ نہیں کون آئے گا اس پہ عمل کرے گا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر شہداء گواہ رہو، گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہمارا رسول تم پر گواہ بنو۔ کہہ کے اللہ کا نبی گواہی دے گا میں نے دین ان کو پہنچایا تھا، اور ہماری کیا گواہی ہونی ہے؟ تم نے آگے پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟
اللہ نبی سے پوچھے گا آپ نے دین پہنچایا؟ وہ کہیں گے پہنچایا. یہ گواہی دیں میں نے پہنچایا ہے. سب گواہ. آپ کو پتہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا میں نے حل بلغ تو میں نے پہنچا دیا. اللہ نبی نے سوال کیا تھا, سب نے کہا آپ نے پہنچا دیا. یہ بلغ تو وہی ہے وما علی رسولنا الا البلاغ المبین. ہمارے رسول کے ذمے اپنی ذمہ داری کا گواہی لی لوگوں سے. اللہ کے نبی نے میں نے جو دین تھا تم تک پہنچا دیا. سب نے کہا پہنچا دیا. قیامت کے دن میں یہ گواہی ہوگی. اور اب ذمہ داری ہے امت کی کہ باقی آنے والی نسلوں کو یہ دین پہنچائے. آپ جتنے بیٹھے ہیں جتنے بیٹھے کوئی اس ذمہ داری سے استثناء نہیں ہے, یاد رکھیے گا. ہم نے جو بھی تصور دین کا بنایا وہ ہماری مرضی, لیکن یہ جو قرآن کہتا ہے تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پہ, کس بات کی گواہی دے دی؟ تاکہ اپنے اپنے زمانے کے لوگ جب کہیں کہ یا اللہ ہمیں تو خبر نہیں پہنچی, تم کہو ہم نے پہنچائی تھی. لیکن یہ کون کہے گا؟ جس نے کوئی نہ کوئی قدم اس راستے پہ اٹھایا ہوگا. جس نے نہیں اٹھائے گا وہ پکڑا جائے گا. تجھے دنیا میں کس لیے بھیجا تھا؟ تو نے نہیں قرآن میں پڑھا تھا تجھے باطل خلق نہیں کیا, بےہودہ خلق نہیں کیا. تم نے قرآن میں نہیں پڑھا تھا کہ میں نے اپنے نبی سے فرمایا تھا, اے نبی ان کو اپنا تعارف کرواؤ کہ یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں بھی اور میرے پیروکار بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ گواہی قیامت کے دن لی جائے گی. تو اللہ حیا نہیں کرتا سے مراد یہ خدا استثناء ہے. خدا بند عالم پر جو مخلوقات کے قوانین ہیں وہ جاری نہیں ہوتے, وہ جو مرضی کر دے. لیکن رسول اللہ اپنے خلق عظیم کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کو وہ تم سے حیا کرتے ہیں, تمہارا لحاظ کرتے ہیں, لیکن اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا. اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو, یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے. تمہیں یہ حق نہیں کہ اللہ کے رسول کو اذیت دو اور ان کی ازواج سے ان کے بعد یعنی ان کی زندگی کے بعد کبھی بھی نکاح نہ کرنا. یقیناً یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم کسی بات کو خواہ چھپاؤ یا ظاہر کرو, اللہ تو یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے. یہ بعض منافقین نے آپس میں یہ بات کی کہ جب نعوذ باللہ یہ جب دنیا سے چلے جائیں گے ہم بھی ان کی بیویوں سے شادیاں کر لیں. کسی نے یہ بات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ نبی کی بیویاں تم پر حرام ہیں, ان کی زندگی کے بعد بھی اس کو اذیت نہ کرو. اور ایک اذیت یہ ہے کہ اس کا ایک شکل یہ بتائی کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے نبی کی بیویوں سے اس کی زندگی کے بعد شادی کرنی. اور پھر فرمایا کہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو کسی بھی بات کو, اللہ یقیناً ہر بات سے کا خوب علم رکھتا ہے. انہوں نے کئی بات کی تھی, اللہ نے قرآن مجید میں اس کو نازل کر دیا اور سب کو بتا دیا اور خبردار کر دیا. اب اگلا حکم بھی بیویوں کے بارے میں ہے کہ بیویوں کے بارے میں چونکہ یہ سختی کی جا رہی ہے تو فرمایا کہ رسول کی ازواج پر کوئی مذائقہ نہیں, کوئی حرج نہیں ان کے لیے اپنے باپوں یعنی جو ان کے باپ ہیں وہ ان کے لیے محرم ہے, اپنے بیٹوں, اپنے بھائیوں, اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں, بھائیوں کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے, اپنی مسلم خواتین اور کنیزوں سے پردہ نہ کریں. یعنی یہ ان کے لیے کچھ رشتوں کے نام لیے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اللہ سے ڈرتی رہیں, اللہ یقیناً ہر چیز پر گواہ ہے. صدق اللہ العلی العظیم.